اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں محمد شاہد عمران اور آپ لوگوں کے لیے انگلش گرامر کے لیسن میں لے کر آتا ہوں۔ تو آج ہم ایک نیا لیسن جو ہے وہ شروع کرنے جا رہے ہیں، جو کہ بڑا امپورٹنٹ ہے، بہت اہم ہے، اور اس کو سمجھنا، اس کو اپنی انگلش کا حصہ بنانا آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ اگر آپ اچھی انگلش لکھنا اور بولنا چاہتے ہیں، آپ انگلش سیکھنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ یہ لیکچر جو ہے وہ بڑے دھیان سے سنیں۔ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب ابھی تک نہیں کیا ہوا تو اس کو ضرور سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن دبا لیں تاکہ میرے آنے والے لیکچر آپ تک پہنچ سکیں اور آپ اپنی انگلش کو سٹیپ ٹو سٹیپ اچھے طریقے سے بہتر بناتے جائیں۔ تو آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے وہ ہے پارٹس آف سپیچ۔ تو پہلے ہم پارٹس آف سپیچ ہوتے کیا ہیں اس کی بات کریں گے، پھر ہم آگے ان کی اقسام کی بات کریں گے۔ تو پارٹس آف سپیچ جیسے کہ نام سے ظاہر ہے، یہ پارٹس ہیں، ٹکڑے ہیں آف سپیچ۔ سپیچ مینز تمام وہ باتیں جو آپ کرتے ہیں، یعنی کسی لینگویج میں جتنی بھی باتیں ہوتی ہیں وہ ساری سپیچ ہوتی ہے۔ دوسرے لفظوں میں جتنی قسم کے الفاظ آپ یوز کرتے ہیں، ان کے جو گرامیٹیکلی نیم ہیں ان کو پارٹس آف سپیچ ہم کہتے ہیں۔ تو پارٹس آف سپیچ جو ہیں وہ ٹریڈیشنل انگلش میں 8 ہیں، جو پرانی انگلش ہے آپ کی، جو چل رہی ہے سکولز میں عام طور پہ، لیکن ماڈرن انگلش میں یہ پارٹس آف سپیچ کی تھوڑی سی چینجنگ اس میں آ گئی ہوئی ہے۔ تو ہم کیونکہ ماڈرن انگلش پڑھ رہے ہیں، اس لیے میں آپ کو ماڈرن انگلش کے لحاظ سے ہی پارٹس آف سپیچ جو ہے وہ سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ پارٹس آف سپیچ کیونکہ ورڈز ہیں، تو اس میں ہم ان پارٹس آف سپیچ کو 2 برابر گروپس میں تقسیم کرتے ہیں، یعنی 2 گروپس میں ہم تقسیم کرتے ہیں بنیادی طور پہ۔ تو ورڈز کی بنیاد پہ ان میں 2 جو گروپس آئیں گے، اس میں ایک جو ہے وہ آپ کے کنٹینٹ ورڈز ہوں گے اور ایک جو ہے وہ اسٹرکچرل ورڈز ہوں گے۔ کنٹینٹ ورڈز اینڈ اسٹرکچرل ورڈز، یہ 2 ہی قسم کے الفاظ ہوتے ہیں بنیادی طور پر۔ اب ان دونوں اقسام میں آگے کون کون سے گرامیٹیکلی ورڈز آئیں گے جن کو آپ پارٹس آف سپیچ کہتے ہیں اپنی زبان میں، تو اس میں ہم سب سے پہلے کنٹینٹ ورڈز کی بات کرتے ہیں اور ان کو تھوڑا سا ان کا تعارف کر لیتے ہیں۔ تو کنٹینٹ ورڈز جو ہیں ان ہوتے کیا ہیں؟ کنٹینٹ ورڈز ایسے الفاظ ہیں جو لامحدود ہوتے ہیں، ان کی کوئی لیمٹ نہیں ہے، یہ نئے بنتے رہتے ہیں، جب جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے اس میں نئے اضافے ہوتے چلے جاتے ہیں، اور آپ کی جو انگلش جملہ ہوتا ہے یا کسی بھی زبان کا جو جملہ ہوتا ہے اس میں اصل میننگ کنٹینٹ ورڈز دیتے ہیں۔ کنٹینٹ ورڈز کے بغیر آپ کا جملہ بیکار ہے، اس میں کچھ بھی نہیں ہے، کوئی میننگ نہیں ہے۔ تو کنٹینٹ ورڈز جو ہیں وہ 4 قسم کے ہیں۔ سب سے پہلے ناؤن ہے۔ ناؤن آپ جانتے ہیں کہ نام ہے، کسی بھی چیز کا جب آپ نام رکھ لیتے ہیں تو وہ ناؤن بن جاتا ہے، چاہے وہ چیز ہو، چاہے شخص ہو، چاہے جگہ ہو، کچھ بھی ہو، اینی تھنگ، اس کو آپ ناؤن کہتے ہیں۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر وربز ہیں۔ تو ورب جو ہے وہ فعل کو کہتے ہیں، کام کو، ایکشن کو کہتے ہیں۔ جب کوئی بھی حرکت، کوئی بھی کام، کوئی بھی ایکشن ہو رہا ہوگا تو اس کو ہم ورب کہیں گے۔ یہ بھی بے شمار ہیں، نئے وربز پیدا ہوتے رہتے ہیں، ناؤن بھی نئے پیدا ہوتے رہتے ہیں، لامحدود ہیں یہ بھی۔ اس کے بعد ایڈجیکٹیوز ہیں۔ ایڈجیکٹیوز جو ہیں وہ اس میں صفت ہوتی ہے، کسی چیز کی صفت بیان کرنے کے لیے اس کا براہ راست تعلق ناؤن کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ کسی ناؤن کی صفت ہی بیان کرتا ہے، چاہے اچھائی چاہے برائی بیان کرے، لیکن ناؤن کی صفت بیان کرتے ہیں۔ چوتھے نمبر پر ہیں ایڈوربز۔ ایڈورب کا تعلق ورب کے ساتھ ہے آپ کے، یہ ورب کی صفت ہے، اصل میں ورب کی کیفیت کو بیان کر رہا ہوتا ہے کہ آپ کا کام کس طریقے سے ہو رہا ہوتا ہے۔ تو یہ 4 جو ہیں یہ آپ کے کنٹینٹ ورڈز ہیں پارٹس آف سپیچ میں، اور ان میں سب سے زیادہ ناؤنز ہیں، ان سے کم وربز ہیں، ان سے نیچے ایڈجیکٹیوز ہیں اور ان سے نیچے ایڈوربز ہیں، لیکن پھر بھی یہ بہت زیادہ ہیں، لامحدود ہیں۔ ان کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ختم ہو گئے ہیں یا مزید نہیں بن سکتے یا مزید نہیں ہیں۔ اسی طرح دوسری طرف آئیں اب اسٹرکچرل ورڈز کی طرف، تو اسٹرکچرل ورڈز وہ ہیں جو محدود ہیں، گنے چنے ہیں۔ آپ نے وہ ایک دفعہ جب اپنی ووکیبلری کا حصہ ان کو بنا لیا تو وہ وہیں تک رہیں گے، اس میں نہ تو کوئی اضافہ کر سکتے ہیں آپ، نہ ہی کوئی کمی کر سکتے ہیں آپ،
اور یہ جملے کا سٹرکچر مکمل کرنے کے لیے ضروری ہوتے ہیں. بذات خود کوئی خاص میننگ نہیں دیکھتے، لیکن جملے کا سٹرکچر مکمل کرنے کے لیے ان کی ہیلپ لینی پڑتی ہے. ان کے بغیر جملہ مکمل نہیں ہوتا، لیکن میننگ جو ہے وہ آپ کے کنٹینٹ ورڈز ہی دیتے ہیں. تو ان میں کون کون سے ورڈز ہیں جی؟ سب سے پہلے آپ کے پروناؤنز ہیں، پریپوزیشنز ہیں، کنجکشنز ہیں، انٹرجیکشنز ہیں، ڈٹرمائنرز ہیں. یہ 5 جو ہیں وہ آپ کے اسٹرکچرل ورڈز ہیں. اس کے علاوہ پنکچویشنز جو ہیں ان کو بھی کبھی ان کا حصہ سمجھا جاتا تھا، لیکن اب اس کو کیونکہ وہ علامتیں ہیں ان سے الگ کر دیا گیا ہے. لیکن ہم تھوڑی سی بات اس میں پنکچویشنز کی بھی چلیں کر لیتے ہیں. تو ہم اس میں یہ 9 ہیں، لیکن ہم 10 جو ہے نمبر پہ پنکچویشن کو رکھ کے پنکچویشن کو بھی تھوڑا سا بیان کر دیتے ہیں یہاں پہ. تو سب سے پہلے پروناؤن کی بات کرتے ہیں. تو پروناؤن ایسے الفاظ ہوتے ہیں جو کسی ناؤن کی جگہ لیتے ہیں. جب آپ ایک پیراگراف لکھتے ہیں کسی ایک ہی شخصیت کے بارے میں، جیسے علامہ اقبال کے بارے میں، تو آپ ہر جملے میں علامہ اقبال نہیں لکھ سکتے. آپ صرف پہلے جملے سے علامہ اقبال شروع کریں گے اور باقی جملوں میں ان کی جگہ پہ وہ یا ہی کا لفظ استعمال کریں گے. تو یہ جس نے ناؤن یعنی علامہ اقبال کی جگہ لے لی وہ پروناؤن بن گیا. تو اسی طرح پروناؤن بے شمار ہیں، لیکن ان کو ہم جب پروناؤن پہ لیکچر ہوگا تو سیکھیں گے، ان کی قسمیں دیکھیں گے. ہیں یہ محدود ہی، لیکن گنے چنے ہی ہیں، لیکن کافی ہیں. جب آپ ان کو سیکھنے لگیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا. اس کے بعد دوسرے نمبر پہ پریپوزیشن ہے. تو پریپوزیشن جو لفظ ہے یہ اصل میں حرف جار ہوتے ہیں اردو میں. ایسے الفاظ جو کسی نام کو نام سے جوڑنے کے لیے یا کسی نام کو کام سے جوڑنے کے لیے، ناؤن کو ناؤن سے جوڑنے کے لیے یا ناؤن کو ورب سے جوڑنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں. تو یہ پریپوزیشنز ہوتی ہیں. تو یہ جو ہیں یہ بھی کافی ہیں. تو ہم ان کا بھی احاطہ کریں گے جب ہم پریپوزیشنز پہ جا کے لیکچر دیں گے. اس کے بعد تیسرے نمبر پر جو ہمارا پارٹ آف اسپیچ ہے وہ کنجکشنز ہیں. کنجکشنز جو ہیں یہ ایسے الفاظ ہوتے ہیں جو 2 جملوں کو آپس میں جوڑنے کے لیے، کنیکٹ کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں. 2 جملوں کے بیچ میں یہ لفظ آتا ہے جو پچھلے جملے کو اور دوسرے جملے کو جوڑتا ہے. جیسے ہم نے کلاسز جب پڑھی تھی تو اس میں ٹائپ آف سینٹینس جو بنتے ہیں وہ اصل میں بیچ میں کنیکشن لگانے سے ہم جملوں کو جوڑ رہے ہوتے ہیں. تو اس میں آرڈینیٹ اور سب آرڈینیٹ اور کوآرڈینیٹ کنیکشنز ہم نے پڑھی تھی. ان کے علاوہ بھی کنیکشنز ہوتی ہیں جو ہم جب کنیکشنز کا ٹاپک ڈسکس کریں گے تو تب اس میں ہم اس کی بات کریں گے. اس کے بعد انٹرجیکشنز پہ آ جاتے ہیں. انٹرجیکشنز جو ہیں یہ بھی پارٹ آف سپیچ میں شامل ہیں، اور یہ ایسے الفاظ ہیں جو خود بے معنی ہوتے ہیں تقریباً، لیکن ہماری فیلنگز کو، ہمارے احساسات کو ظاہر کرتے ہیں. تو یہ اصل میں ایکسکلیمیٹری سینٹینسز بنانے کے لیے انٹرجیکشنز یوز ہوتی ہیں. اس میں بہت سارے، جیسے ہم ہرا یا لاس یا آہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں، تو یہاں کوئی بے اختیار منہ سے کوئی لفظ بے معنی نکل جاتا ہے گفتگو میں، تو وہ ساری آپ کی انٹرجیکشنز بنتی جاتی ہیں. تو یہ بھی ہم جب انٹرجیکشنز پہ لیکچر لیں گے تو ڈسکس کریں گے. اس کے بعد آگے ڈٹرمائنرز ہیں. تو ڈٹرمائنرز جو ہیں ان کو پہلے آرٹیکل کہا جاتا تھا. جو ٹریڈیشنل انگلش کے پارٹس آف اسپیچ ہیں ان میں آرٹیکلز تھے یہ. اب یہاں پہ یہ ڈٹرمائنرز کے نام سے ہیں. اس میں 2 قسم کے الفاظ شامل ہیں، ایک ڈیفینیٹ آرٹیکل ہیں، ایک انڈیفینیٹ ہیں. تو ڈیفینیٹ آرٹیکل جو ہے وہ دی ہے، دی دونوں طرح بولا جاتا ہے. یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس لفظ کے ساتھ بول رہے ہیں اس کو. اور انڈیفینیٹ میں اے اور این ہے. اے اور این جو ہے ان کا آپ جانتے ہیں کہ اے جو ہے وہ کانسوننٹ ساؤنڈز کے ساتھ استعمال ہوتا ہے اور این جو ہے وول ساؤنڈ کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. اور یہ بھی جب ہم ان کی بات کریں گے تفصیل سے تو بہت ساری غلط فہمیاں ہیں جو پھیلی ہوئی ہیں ان کے بارے میں، ان کو ہم درست کریں گے کہ اے اور این جو ہے وہ کن الفاظ کے ساتھ آتا ہے، کن کے ساتھ نہیں آتا. اسی طرح نیکسٹ جو ہے وہ دا جو ہے وہ اصل میں ڈیفینیٹ آرٹیکل ہے. یہ کسی بھی چیز کو ڈیفینیٹ بنانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور سب سے زیادہ کنفیوزنگ دا کا استعمال ہے، کیونکہ لوگ اس کو سمجھ نہیں پاتے کہ دا کہاں پہ لگانا ہے کہاں پہ نہیں لگانا.
تو جب آرٹیکلز پہ لیکچر ہوگا تو انشاءاللہ یہ بھی دا والی کنفیوژن بھی چٹکیوں میں دور ہو جائے گی کہ دا کب لگانا ہے اور کب نہیں لگانا ہم نے. اس کے بعد یہ 9 جو ہے وہ آپ کے پارٹس آف سپیچ ہے جن کا مختصراً تعارف کرا دیا ہے میں نے آپ سے. لیکن 10واں جو پارٹ آف سپیچ ہے وہ پنکچویشنز پارٹ آف سپیچ تھے کبھی، اب نہیں ہے یہ، لیکن پنکچویشنز کی ہم تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں کیونکہ یہ مارکس ہیں، سائنز ہیں جو بہت ضروری ہوتے ہیں جب آپ رائٹنگ کر رہے ہوتے ہیں. ان کا تعلق رائٹنگ انگلش سے ساتھ ہے. تو اس میں فل سٹاپ جو ہے وہ بڑا اہم ہے. جب آپ ایک بات ختم کرتے ہیں تو وہاں پہ آپ فل سٹاپ لگا دیتے ہیں. کوما ہوتا ہے جب آپ نے مختلف چیزوں کو الگ کرنا ہوتا ہے تو کوما اس میں لگاتے ہیں، وہ پنکچویشن ہے. سیمی کولن ہوتا ہے جب آپ نے وضاحت کرنی ہو کسی کی. کولم ہوتا ہے جب آپ نے گفتگو بیان کرنی ہو کسی کی. اسی طرح اس میں کیپٹلائزیشن آ جاتی ہے، الفاظ کو بڑا اور چھوٹا کرنا کہاں استعمال کرتے ہیں ہم. پراپر نون کا پہلا الفابیٹ بڑا ہوتا ہے، باقی چھوٹے ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ وغیرہ. جی دوستو، تو یہ تھے پارٹس آف سپیچ جن کے بارے میں ہم نے ابھی تھوڑا مختصر ان کا تعارف کیا ہے. آنے والے لیکچرز میں ہم 1 بائی 1 سارے پارٹس آف سپیچ کو تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے اور ان کی ساری اقسام کو بھی بیان کریں گے. اور اگر آپ نے یہ سارے پارٹس آف سپیچ جو ہے وہ سیکھ لیے، ان کو جان لیا، ان کی ٹائپس کو جان لیا، تو یقین مانیں کہ آپ کی انگلش جو ہے وہ بہت زیادہ بہتر ہو جائے گی. اور یہاں پہ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ بہت ساری غلط فہمیاں اور بہت ساری مس جو ہے انفارمیشن پارٹس آف سپیچ کے بارے میں پھیلی ہوئی ہے اسٹوڈنٹس میں بھی، ٹیچرز میں بھی. لیکن یہاں میں آپ کو ساری باتیں کلیئر کر کے ہر چیز کے بارے میں بتاؤں گا جو کہ گرامیٹیکلی ایک اتھینٹک بات ہوگی، وہ یہاں پہ آپ کو بتاؤں گا. تو میرے ساتھ جڑے رہیے گا سارے پارٹس آف سپیچ سیکھنے کے لیے آنے والے لیکچرز میں. پھر ملیں گے انشاءاللہ اگلے لیکچر میں. تب تک کے لیے اجازت دیں. اللہ حافظ.